اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب اور میری سوشل میڈیا فیملی کو میری جانب سے السلام علیکم۔ آج ایک معاشرتی موضوع آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے جہاں معاشرے میں بہت سے مسائل ہیں، وہاں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے بچوں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا رشتہ ہے، شادی بیاہ ہے۔ شادی بیاہ کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو جو ہے، مزاحیہ ویڈیو آپ اسے کہہ لیجئے، لیکن شاید ایک میسج دینے کی کوشش تھی۔ چند روز پہلے وہ نظر سے گزری اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کسی دن آپ سے بات کروں۔ پھر عید الاضحیٰ کی مصروفیات، خاص کر چونکہ یہ قربانی کی عید ہے، اس حوالے سے ہم جانوروں کی قربانی کے معاملات اور پھر خاندان کے ساتھ ملنا جلنا، اور ان دنوں چونکہ میرا زیادہ وقت اپنے گاؤں میں گزر رہا ہے، سو اب آپ کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، فیملی میں اپنے بچوں کو لے کے آنا جانا چل رہا ہے، سو بچوں کی واقفیت جہاں نہیں ہے، خواہش ہے کہ میں بچوں کو ملاؤں ان کے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، خاندان کے افراد سے۔ تو وہاں کل خاص طور پہ ہمارے ایک بھائی صاحب نے اس موضوع پہ بات کرنے کے حوالے سے کہا، تو وہ ویڈیو جو ہے وہ میرے ذہن میں آئی۔ ویڈیو کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک صاحب ایک ریڑھی پہ چند بندوں کو، ایک ریڑھی، ہاتھ ریڑھی پہ بٹھا کے چند لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس ریڑھی پہ انہوں نے چند بڑے خوبصورت جوان بٹھائے ہوئے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں کہ ایلیجبل بیچلرز ہیں، دلہا لے لو، دلہا لے لو، دلہا خرید لو۔ اور دلہا بھی بڑے زبردست قسم کے ہیں، اس میں چند ایک انجینئرز ہیں، چند ایک سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، چند میکینیکل انجینئرز ہیں، پھر چند اکاؤنٹنٹس ہیں، اس کے بعد اسی میں لوئرز ہیں، اسی میں مختلف فیلڈز کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے جمع کر رکھے ہیں۔ اب ایک خاتون جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ ایک بالکنی پہ آتی ہیں اور بالکنی پہ آ کے اس رشتہ کرانے والے کو آواز دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ رک جائیں اور آ کے ہمیں جو رشتہ ہے وہ دکھائیں۔ اب وہ لڑکے دکھاتا جاتا ہے اور پھر ان کی خاصیتیں گنتا جاتا ہے، اور وہ خاتون ان کے پروز اینڈ کونس کے ساتھ ان کو سائڈ پہ کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک رشتہ میں وہ یہ تعارف کرتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں جن کو رشتہ کے لیے میں نے پیش کیا ہے، جو دلہا صاحب ہیں، ٹینٹیٹو دلہا صاحب ہیں، یہ ایک فیکٹری اونر ہیں، اپنی فیکٹری چلاتے ہیں۔ اپنی فیکٹری چلانے کے علاوہ ان کا ڈیفنس میں گھر ہے اور ایک بڑا جو ہے وہ رقبہ بیان کرتے ہیں اس گھر کا، اور پھر وہ خاتون اس پر ڈن کر دیتی ہیں۔ اب جب اس رشتے کے مول لگائے جاتے ہیں، پیسے پوچھے جاتے ہیں، تو وہ خاتون جو ہے وہ پیسے جب پوچھتی ہیں تو وہ ایک بڑی کم قیمت بتاتا ہے۔ ریڑھی پر موجود جو زیادہ تر رشتے تھے وہ بڑے پیسے والے لوگوں کے تھے، یعنی بہت زیادہ ریٹ والے رشتے تھے۔ کسی کی قیمت اس نے 35 لاکھ طلب کی، کسی کی 40 لاکھ طلب کی، اور اسی طرح سے مختلف قیمتیں تھیں۔ لیکن ان صاحب کے لیے جو فیکٹری اونر ہیں، ڈیفنس میں گھر بھی ہے، ان کے لیے کل 7 لاکھ روپے طلب کرتا ہے۔ اب ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ رشتہ ہمارے لیے ڈن کر دیں، فیکٹری اونر بھی ہے، شکل صورت سے ٹھیک ہے، ڈی ایچ اے میں گھر ہے، لیکن بیٹی کہتی ہے نہیں، ٹھہرے ٹھہرے، یہ باقی رشتے اور یہ 5 سے 6 گنا فرق کمی کا ہے، یعنی اگر وہاں 35-40 لاکھ ہے تو یہاں 5-7 لاکھ والی بات پہ آپ آگے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس رشتے کے لیے آپ نے قیمت کیوں کم بتائی ہے؟ تو اب ایسے میں وہ کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، انہوں نے کسی کو مرڈر کیا ہے اس سے پہلے۔ تو اب وہ خاتون پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس رشتے کو پیک کر دو اور اس کو پیک کر کے ہمیں کوریئر کر دو، اور پھر یہ رشتہ جو ہے یہ ہمیں آ جائے۔ یہ مزاح میں بنائی گئی ویڈیو دراصل مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام آج ہمارے عام گھر میں، ہر ایک گھر میں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج جب ہم رشتہ جوڑتے ہیں، جب شادی بیاہ کرتے ہیں، تو آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو کیا ہمارے عام گھروں میں اس رشتے ناطے کے نام پہ کاروبار نہیں کیا جاتا؟ میں ذاتی طور پہ ایک صاحب کو جانتا ہوں، کچھ عرصہ قبل ان کی شادی ہوئی، اب سے 2 سال میرا خیال ہے گزرے ہوں گے، اور ان کو ان کی شادی کے تحفے کے طور پر ان کے سسر صاحب نے تقریباً 50 لاکھ کی گاڑی جو ہے وہ تحفے میں دے دی۔ اور اس طرح سے میں آپ کو درجنوں مثالیں گنا سکتا ہوں۔ میں ذاتی طور پہ جب ان چیزوں کو ایویلیویٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں، تو پھر میں اپنے معاشرے میں آج سکون کی کمی کی ایک بہت بڑی وجہ
اس رشتے ناطے پر ہونے والا کاروبار سمجھتا ہوں۔ میں بھی جہاں بیٹھا ہوں، جن دوستوں سے مخاطب ہوں، وہ بھی اس مسئلے سے گزر رہے ہیں۔ بھائی شادی کرنی ہے تو آپ کو جہیز جمع کرنا ہے، ایک بڑی رقم پہلے دینی ہے ماں باپ کو، اور پھر شادی کرنی ہے، اب لڑکی والوں سے یہ ڈیمانڈز آپ نے رکھ لی ہیں، وہ پوری کرنی ہیں۔ تو جناب والا، اس کائنات کے جو دلہا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا زندگی کو دیکھیں، آپ کی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کی شادی کو دیکھیں، پھر آپ کی بیٹیوں کی شادیوں کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کی شادیوں کو دیکھیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا، ذرا ان کی شادی کو دیکھیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے اس عقد کو دیکھیں، اس شادی کی سادگی کو دیکھیں، اور پھر آپ خود فیصلے فرمائیے کہ کس طرح سے ذوالنورین کی زندگی گزرتی ہے، کس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کی زندگیاں ہیں، اور پھر آپ اگر ہمارے تاریخ سے آگے آتے چلے جائیں اور اپنے نزدیک کے اوقات میں آج سے 30 40 یا 50 سال برس کے واقعات اپنے والدین سے کبھی جانیں، تو ہمارے ہاں رشتے ہوا کرتے تھے، کاروبار نہیں ہوا کرتے رہے۔ خدا را آپ میں سے جو جس کا بس چلتا ہے اپنے گھر میں بہو لائیں، بیٹی لائیں، کوئی ایک پروڈکٹ خرید کے نہ لائیے، کیونکہ مارکیٹنگ کے جس اصول پہ آج ہمارا یہ معاشرہ چل پڑا ہے تو پھر ان رشتوں کا انجام کچھ زیادہ مثبت نہیں ہوگا۔ آج کے دن بس اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔